الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام اور علاقے کے قریب اور دور سے آئے ہوئے مہمانان اعزاز، اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مکاتب کے نظام کو اپنے فضل سے مضبوط فرمایا. ہمارے سامنے 30 سال پہلے کے احوال ہیں جب یہاں مکتب کا نظام نہیں تھا. مسجد میں ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو لوگ دین سے، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، ایمان کے کلمے سے اور قرآن کی تعلیم سے بالکل ناآشنا تھے. ان کے سامنے دین کی کوئی فکر نہیں تھی، نماز کا اہتمام نہیں تھا، قرآن پڑھنے کی کوئی فکر نہیں تھی، کلمہ سیکھنے کی کوئی فکر نہیں تھی. لیکن گاؤں وہی ہے، افراد وہی ہیں، علاقہ وہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مکتب کا نظام قائم فرمایا اور ذمہ دار نے مکتب کے ترقی کے لیے محنت کی، کوشش کی، خوشامد کی. ایک ایک گھر کے افراد سے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی خوشامد کی، گاؤں کے لوگوں کی خوشامد کی، اطراف کے لوگوں کی خوشامد کی. اور مکتب کا نظام جیسے چلتا ہے فکروں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. ویسے تو اس کے حالات تھوڑے بہت آئے لیکن وہ آپ سے حالات تھے تو ایسے حالات نہیں تھے. یہاں کے بسنے والے ہر ایک کو دین سے محبت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. لیکن کوئی دین کی بات بتانے والا، سکھانے والا، تعلیم دینے والا، بچوں کو قاعدہ پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، سنت کی تعلیم دینے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اندھیرا تھا. اللہ رب العزت نے مکتب کا نظام قائم کیا. آپ نے اسی گاؤں کے بچوں سے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور نعت پاک بھی سنا. یہ اس مکتب کی دین ہے. اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. کیسے اللہ کرے گا؟ انہی نونہالوں کے ذریعے سے، انہی کی محنت اور ان کے دلوں میں جو قرآن کا نور اترے گا، قرآن کی جو الفاظ اتریں گے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی، دین کی، سنت کی حفاظت فرمائیں گے. آپ اسے معمولی نہ سمجھیں. حکم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو تو اللہ کی بڑائی دونوں کانوں میں، لیکن جب تعلیم ہوگی تبھی تو تکبیر اور اذان ہوگی. اور اگر تعلیم ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ اور اگر کان میں اللہ کی بڑائی آئے گی تو اس کا اثر
دل پہ اترے گا. دیکھو دنیا میں آدمی کتنا بھی کما لے, بڑے سے بڑا مالدار بن جائے, ذمہ دار بن جائے, ملکوں کا مالک ہو جائے, یہاں تک کہ پوری دنیا اس کی حکمرانی میں آ جائے, لیکن اگر ایمان نہیں, اللہ کی بڑائی نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں, اور آپ کے طریقے پر زندگی نہیں, تو یہ دنیا کی ساری ترقیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی, وہ بات بنے گی. اور اگر ایک آدمی اس نے غربت کی زندگی گزاری لیکن ایمان والا ہے, کلمہ والا ہے, دین والا ہے, اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے, مکتب میں امام صاحب کے پاس, حافظ صاحب کے پاس, قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرا رہا ہے, دین کی تعلیم حاصل کرا رہا ہے, اور بچے دیندار ہو رہے ہیں, دنیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی, یہ دنیا تو گزر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کھیت سب ہمارے ہیں, آج کہاں ہے, قبروں میں چلے گئے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس بینک میں ہمارا اتنا پیسہ ہے, چلے گئے, کہاں چلا گیا پیسہ. لیکن جو ایمان کو, قرآن کی تعلیم کو, قرآن پر عمل کرنے کو ساتھ میں لے جائے گا, دنیا سے جائے گا, لیکن اس کے اثرات دنیا میں باقی رہیں گے, اور اس کا اجر و انعام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملتا رہے. تو ہم اس پوری گاؤں اور اطراف کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم غفلت میں نہ ہوں. ہم کو گمراہی کے دہانے پر کھڑا کرنے کے لیے پوری دنیا تیار ہے, اور بچنے کے لیے یہ قرآن اور دین کی تعلیم ہی ہے. قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم ہی بچنے کے لیے ہمارے لیے ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں, اور اپنے بچوں کو جیسے ہم ایک بات ہم جگہ کہا کرتے ہیں, اگر مارکیٹری میں بھیجنا ہے تو ہمارے پاس پیسے ہیں, اچھا ڈرس ہے, ساری کتابیں ہیں, اور اگر وہی بچے ہم اگر مکتب میں بھیجتے ہیں تو گندا چہرہ ہے, گندے کپڑے ہیں, اور پڑھنے کے لیے قاعدہ قرآن کا پارا بھی نہیں ہے, کہاں پیسہ ہمارا خرچ ہوگا. یہ خرچ ہونے والی چیز ہے, یہ خرچ ہونے والی جگہ ہے. اور ایک بات ہم اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیشہ غریبوں سے دین کا کام لیا ہے, اور مالدار تو بعد میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے فقراء مہاجرین کا حوال دیکھ لیجیے, حضرت بلال کا حال دیکھ لیجیے, حضرت سہیب کا حال دیکھ لیجیے, حضرت عمار کا حال دیکھ لیجیے, اور بڑے بڑے جو نامور ہیں وہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے. تو اس لیے ہم غریب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے, اور اس مکتب کی ضروریات کے لیے, امام صاحب کی تنخواہ کے لیے, بچوں کے بیٹھنے کے لیے, بچوں کے تاج کے لیے ہم ایک دن کا کھانا کھا کر پیسہ اکٹھا کریں گے, اور اپنے مکتب میں ہم لگائیں گے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے, ان کا بیان ہوگا. ہم تو آپ کے پاس روزانہ آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے بیان بھی کر دیتے ہیں, اصل تو بیان ان کا ہوگا. لیکن ہم آپ سے گزارش کرنے بیٹھے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ کھیلنے کے لیے نہ چھوڑیں, بلکہ اپنے بچوں کو بہلا کر کے, کافی دے کر کے, پیسے دے کر کے آپ مکتب میں بھیجیے, ان کے پڑھنے کے لیے کتاب کا انتظام کیجیے, اور ضرورت پڑے تو مکتب میں امام صاحب اور پڑھانے والے جو ہمارے استاد ہیں ان کی تنخواہ میں بھی آپ تعاون کریں. ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے آپ مکتب میں لگائیں گے, یہی پیسہ صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.